کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان جیسی ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتخاب بھی بہت خوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت جو عطا فرمائی، عیسوی کے لحاظ سے تو 14 اگست 1947 عیسوی تھی، لیکن سن ہجری کے اعتبار سے 27 رمضان المبارک میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ تمام مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ بابرکت آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور ان طاق راتوں میں بھی بعض اہل علم کے ہاں شب قدر کی رات 27ویں شب ہے، تو اللہ نے ہمیں یہ مملکت 27ویں شب میں عطا فرمائی۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک انتخاب تھا۔ میں تھوڑی سی تاریخ عرض کروں گا دور نبوت سے لے کر پاکستان کی آزادی تک، تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اسلامی فتوحات کی تاریخ کیا ہے اور اس مملکت کی آزادی کیسے ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی، اور 40 سال کے بعد یعنی سن 611 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ آپ کے 13 سال کا مکی دور اور آپ کے 10 سال کا مدنی دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، سن 11 ہجری 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور سن 11 ہجری تک 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ 2 سال 2 مہینے انہوں نے خلافت کی۔ سن 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، تو یہ دین اسلام 11 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا۔ ان کے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ 10 سال انہوں نے خلافت کی۔ سن 24 ہجری 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی، تو اس وقت یہ دین اسلام 22 لاکھ مربع میل پہ پھیل چکا تھا۔ ان کے بعد خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان بنے۔ 12 سال انہوں نے خلافت کی۔ سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، تو 35 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ پھر ان کے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ سن 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو ان کی شہادت ہوئی، اور تقریباً 38 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ پھر ان کے بعد خلافت ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی 6 مہینے تک، اور پھر ان کے بعد سن 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی۔ 22 رجب کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے اس 19 سالہ دور اقتدار میں جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو 63,65,000 مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید خلیفہ بنے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے معاویہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد مروان بن حکم، اور پھر عبد الملک بن مروان، اور پھر اس کے صاحبزادے ولید،
اور پھر ان کے بیٹے سلیمان سن 99 ہجری میں پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلافت پر آئے۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سن 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ جب ولید کا دور حکومت چل رہا تھا اس دور میں بھی حجاج بن یوسف گورنر تھے۔ سن 92 ہجری 711 عیسوی کو حجاج بن یوسف کو ایک خط پہنچا اور اسی طرح ایک پیغام پہنچا کہ ہند کے اندر راجہ داہر ظالم نے مسلمان عورتوں کو قیدی بنایا ہے، بچوں کو قیدی بنایا ہے اور وہ عصمت دری کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک خاتون نے کہا تھا یا حجاج اغثنی، اے حجاج تو ہماری مدد کو پہنچ۔ جب حجاج بن یوسف کو یہ بات پہنچی انہوں نے فوراً اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو سن 92 ہجری 711 عیسوی میں حدود حرم سے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں وہاں سے آئے اور آ کر راجہ داہر سے مقابلہ ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور جو مسلمان عورتیں قید میں تھیں محمد بن قاسم نے انہیں چھڑایا، مسلمان بچوں کو چھڑایا۔ وہاں ایک جھنڈا انہوں نے نہایت بلندی پر لگایا تھا۔ ہندو یہ کہتے تھے جب تک یہ جھنڈا لگا ہے ہماری سلطنت ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ محمد بن قاسم نے کہا ان کے جھنڈے کو سب سے پہلے گراؤ، تو منجنیق فٹ کی اور پتھروں کے ذریعے ان کے جھنڈے کو نیچے گرا دیا۔ 3 سال تک محمد بن قاسم یہاں رہے، 711 عیسوی سے لے کر 714 عیسوی تک، اور یہ علاقے فتح کرتے رہے یہاں تک کہ ملتان تک کا علاقہ محمد بن قاسم نے فتح کر دیا۔ ان 3 سالوں میں انہوں نے عدل و انصاف کو، اخوت کو، محبت کو اتنا عام کر دیا کہ ہندو ان کے میانہ روی سے اور حسن سلوک سے بڑے متاثر ہوئے اور بہت سے ہندو لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ ان 3 سالہ دور میں محمد بن قاسم نے عدل و انصاف کو جاری رکھا، یہاں تک کہ جب محمد بن قاسم کی شہادت ہوئی، ولید کے بعد سلیمان کا دور آیا۔ سن 96 ہجری میں سلیمان نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو اٹھنے والے نوجوان ہیں، شاہ سوار ہیں، اقتدار پر کہیں یہ لوگ آ کر میری بادشاہت پہ قبضہ نہ کر دیں، تو اس نے صالح بن عبد الرحمن کو بھیج کر محمد بن قاسم کو گرفتار کروایا اور اس طرح آپ کو شہید کر دیا گیا۔ گویا اپنوں کے ہاتھوں سے یہ شہید ہوئے۔ اسلام کی تاریخ آپ دیکھو گے مسلمان کو کوئی نقصان کبھی نہ پہنچا سکا، جب بھی نقصان پہنچا مسلمان نے خود پہنچایا۔ محمد بن قاسم کی شہادت کے بعد سن 714 عیسوی تک یہ سب علاقے فتح ہو چکے تھے۔ 300 سال تک مسلمان وہاں رہے اور مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی آبادیاں تھیں۔ 1000 عیسوی تک مسلمانوں کی تعداد تو بڑی لیکن ہندوؤں کی کثرت تھی۔ سن 1002 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کا والد سبکتگین افغانستان سے آیا ہے، غزنی شہر سے، اور یہ مسلمانوں کی مدد کو پہنچا اور آ کر انہوں نے ہندوؤں کا مقابلہ کیا اور اللہ نے سبکتگین کو فتح دی۔ اس کے بعد سن 1002 عیسوی سے لے کر سن 1026 عیسوی تک 24 سال جو خلافت کی پھر وہ سلطان محمود غزنوی نے کی۔ اس 24 سال میں یہ مقابلہ کرتے رہے، ہندوؤں سے لڑتے رہے اور اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ ان کے اس دور میں فتوحات اتنی بڑھ گئیں کہ آج تاریخ دنیا کا دوسرا بڑا فاتح اگر کسی کو کہتی ہے تو سلطان محمود غزنوی کو کہتی ہے۔ دنیا کا پہلا فاتح چنگیز خان ہے اور دوسرا فاتح سلطان محمود غزنوی ہے، پھر سکندر ہے اور پھر ذوالقرنین ہے۔ تو 1026 تک سلطان محمود غزنوی کا اقتدار تھا۔ جس وقت یہ ہندوستان میں داخل ہوا تھا اس وقت راجہ جے پال کی حکومت تھی، اور راجہ نے ایک بت کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ نشانی تھی کہ ہمارا اقتدار اس وقت تک ہوگا
جس وقت تک یہ بت باقی رہے گا۔ سلطان نے جب علاقے کو فتح کیا، انہوں نے آگے سے پیشکش کی، کہا ہم سے سونا لے لو، دولت لے لو، لیکن ہمارے بت کو نہ گرانا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا میں بت شکن ہوں، میں بت فروش نہیں ہوں، اسلام کا حکم ہے بتوں کو گرایا جائے، میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کروں گا، بتوں کو گراؤں گا، بتوں کو تعمیر نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اسلامی مملکت کا کام بتوں کو تعمیر کرنا یا بت خانے تعمیر کرنا نہیں ہے، اسلامی مملکت کا کام سب کو توحید پر لانا اور اللہ کے سامنے سر بسجود کرنا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور سومناتھ کے اس بت کو توڑ دیا۔ سلطان کی یہاں جب تک خلافت رہی امن و امان برقرار رہا۔ سلطان کے انتقال کے بعد پھر خلافت آئی ہے محمد غوری کی۔ محمد غوری کے بعد قطب الدین ایبک خلافت پر آئے اور پھر بنو تیمور کا دور خلافت شروع ہوا۔ تیمور میں محمد تغلق آئے اور محمد فیروز۔ مسلمانوں کا یہ اقتدار چلتا رہا۔ اس کے بعد مغلیہ دور حکومت شروع ہوا۔ مغلیہ دور حکومت کے ایک سربراہ تھے ظہیر الدین بابر۔ اس کے دور میں بھی اسلام آگے بڑھا اور فتوحات بڑھتی رہی، یہاں تک کہ مغلیہ دور حکومت کے بادشاہ شہنشاہ آئے۔ شہنشاہ شاہ جہان وہ تھے کہ جس نے آ کر صرف فتوحات ہی کو برقرار نہیں رکھا، بلکہ اس نے آ کر دہلی کی جامع مسجد بھی تعمیر کی، دہلی کا قلعہ بھی تعمیر کیا، دیوان عام اور دیوان خاص اور لال قلعہ یہ شاہ جہان کا تعمیر کردہ ہے جو آج بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر آئے۔ یہ بڑے ہی نیک صالح اور متقی انسان تھے۔ 1117 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے اپنے دور میں فتاوی ہندیہ کے نام سے جو فتاوی مرتب کروایا، آج تک وہ فتاوی موجود ہے۔ مغلیہ دور حکومت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ خان ظفر تھا۔ اس کے انتقال کے بعد مغلیہ دور حکومت ختم ہو گیا۔ اب جب دیکھا گیا ہندوستان کی فضا بدل گئی، مسلمانوں پر قتل عام شروع ہو رہا تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ اکبر کے دور میں کفر بڑھا اور ان کے سامنے سجدہ شروع ہو گیا، تو مجدد ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور سنت کی دعوت دی۔ 1034 ہجری میں مجدد کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ہندوستان کی فضا میں سنت کی آبیاری کی، مدارج النبوہ کے نام سے سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی، حدیث کی شرح اشعۃ اللمعات اور لمعات لکھ کر حدیث کو عام کیا۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا دور آیا اور انہوں نے افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھ کر مدد کے لیے پکارا اور وہ آئے اور مرہٹوں سے مقابلہ ہوا اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ انگریز جب داخل ہوا ہے سن 1600 عیسوی میں انگریز ہندوستان میں داخل ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہ آیا تھا اور اس نے آ کر کہا تھا میں یہاں تجارت کروں گا، باقی میرا کوئی کام نہیں۔ 1600 عیسوی میں اس نے اپنی اس کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس نے ساری ساحلی پٹی پر قبضہ کر دیا۔ انگریز کی ہر دور میں اور یہود کی ہر دور میں کوشش رہی ہے کہ معیشت ان کے قبضے میں ہو، اس طرح انہوں نے ساری ساحلی پٹی کو لیا اور معیشت اپنے ہاتھ میں لی۔ تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ ہندوستان پر انگریز قابض ہو گیا۔ جب اس کا قبضہ بڑھتا گیا تو اس نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملایا، اسے خطرہ تھا مسلمانوں سے، تو اس نے مسلمانوں پر آئے دن زیادتیاں اور قتل عام شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہاں ایک شخص کو کھڑا کیا جسے تاریخ نواب سراج الدولہ کہتی ہے۔ سن 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ انگریز کے مقابلے میں آئے۔ یہ ایسے بہادر تھے، جرنیل تھے کہ لڑتے ہی جاتے تھے۔ انگریز نے دیکھا کہ اس سے مقابلہ مشکل ہے تو اس نے میر جعفر کو بہت بڑی رقم اور زمین دی اور اسے ابھارا، تم کسی طرح اسے شہید کر دو، مروا دو، ہم تمہیں اتنی رقم دیں گے۔ چنانچہ نواب سراج الدولہ اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں، نام لیوا مسلمان کے ہاتھوں نواب سراج الدولہ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد سلطان ٹیپو کے والد تھے حیدر علی۔ حیدر علی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا اور انہوں نے تینوں کو اپنے ساتھ ملایا، برہٹوں کو بھی، نظام کو بھی، انگریز کا مقابلہ کیا۔
انگریز نے دیکھا کہ حیدر علی بہت بہادر ہے، اس سے لڑنا مشکل ہے، تو اس نے بغاوتوں میں انہیں بھی کچل دیا۔ اس کے بعد تاریخ کا ایک بہادر جرنیل جسے تاریخ ٹیپو سلطان کہتی ہے وہ آئے۔ یہ حیدر علی کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد ان کی خلافت رہی۔ میسور کی جنگوں میں تیسری اور چوتھی جنگ میں سلطان ٹیپو شریک رہا ہے۔ سن 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، لیکن وہ بھی شہادت میر صادق غدار نے پیسہ اور دولت لے کر انہیں شہید کروا دیا۔ ان کا وہ مشہور قول تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں انہیں شہید کروانے والے کون تھے؟ نام لیوا مسلمان تھے۔ تو میں نے عرض کیا جب بھی کہیں نقصان پہنچا ہے مسلمان نے مسلمان کو نقصان پہنچایا۔ محمد بن قاسم کی شہادت ہو یا نواب سراج الدولہ کی ہو یا ٹیپو سلطان کی ہو یا سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی بالاکوٹ میں ہو، ہر جگہ آپ کو غداری کرنے والا مسلمان ملے گا۔ ورنہ اللہ نے ایمان اور اسلام میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ کوئی مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان اگر مسلمان سے غداری نہ کرے، یہ پیسوں پر اپنے ایمان کو فروخت نہ کرے، تو ایمان میں وہ طاقت ہے کہ ایک آدمی 1000 کا مقابلہ کرتا ہے۔ تاریخ نے ہمیں وہ واقعات بتائے۔ خالد ابن ولید لشکر لے کر نکلتے ہیں، 30 آدمی 30,000 کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ ایمان میں بڑی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی۔ اب انگریز اقتدار پر قابض ہو گیا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے، اور اس جنگ آزادی میں جو انگریز نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، 12,000 علماء کو صرف شہید کیا۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکتی ہو۔ جس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد اب فرض ہو چکا ہے، انہوں نے اسلام کے شعائر کو مٹایا ہے، اسلام کے خلاف یہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں، پھر مسلمان اٹھے تھے اور علماء نے فتویٰ دیا تھا۔ تو جیسے ہی علماء سامنے آئے تو انگریز نے کچلنے کے لیے ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکوائی۔ 12,000 علماء کی شہادت کے بعد انہوں نے دیکھا ان سے جذبہ جہاد اب بھی ختم نہیں ہوا۔ ایک انگریز مورخ مسٹر ٹامسن گزرا ہے، وہ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ میں نے خود جا کر دیکھا کہ انگریزوں نے انگارے نیچے بچھائے، 40 علماء کو لایا گیا اور ان انگاروں پہ لٹایا اور کہا صرف تم یہ کہہ دو انگریز کے خلاف جہاد فرض نہیں ہے، انگریز کے خلاف لڑنا فرض نہیں ہے، لڑنا حرام ہے، ابھی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے 40 کے 40 علماء شہید ہو گئے، لیکن کسی نے اپنی فتوے اور رائے سے رجوع نہیں کیا۔ یہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک انگریز آیا اور اس نے آ کر اپنی گھر والی سے کہا کیا میں تمہیں آج ایک منظر نہ دکھاؤں، اور ایک 82 سال کے بوڑھے عالم کو لایا گیا اور اپنی توپ کے سامنے اس نے کھڑا کر دیا اور بٹن دبایا اور اس عالم کے جسم کے ذرات ہواؤں میں بکھر گئے۔ یہ دین ویسے نہیں پہنچا تھا، اس کے پیچھے قربانیاں تھیں۔ 40 علماء کی اس طرح شہادتیں ہوئی۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی جب یہ آگے بڑھی تو مسلمانوں میں ایک جذبہ جہاد ہوا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس وقت اسلام اور مسلمان کا بڑا دشمن انگریز ہے اور اس کے بعد یہ ہندو ہیں۔ اب ضرورت تھی ایک مملکت کی کہ اس آزاد مملکت میں مسلمان آزادی سے احکامات پہ عمل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جس نے یہ تصور دیا کہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے وہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے معاصر حکیم الامت میں نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا ایک ریاست ہو جس میں انسان آسانی کے ساتھ احکامات پہ عمل کر سکیں۔ پھر اسی بات کو بیان کیا علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے 1930 عیسوی میں الہ آباد کے خطبے میں۔ الہ آباد میں علامہ اقبال نے ایک تقریر کی اور اس دوران انہوں نے کہا کہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے جہاں مسلمان الگ ہوں۔ مسلمان اور ہندو ایک جگہ نہیں رہ سکتے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کی رہن سہن الگ ہے۔ تو یہ تصور شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی پیش کیا۔ سن 1940 عیسوی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے منٹو پارک لاہور میں قرارداد منظور کروائی، اور اس قرارداد کے اندر بھی یہ بات تھی کہ 2 نظریے ہیں۔
یہود کا ایک الگ نظریہ، ہندوؤں کا، مسلمانوں کا ایک الگ نظریہ ہے۔ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد بتائی کہ یہ لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کا طرز زندگی الگ ہے، ہندوؤں کا الگ ہے، آئے دن ان میں لڑائی جھگڑا ہوگا، ان کے لیے ایک الگ ریاست چاہیے ہے۔ جب یہ قرارداد منظور ہو گئی تو 14 اگست 1947 عیسوی کو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی۔